وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا وضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ جب 12 سال گزر گئے جیل میں حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب ان کی رہائی کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی علم خاص جو عطا فرمایا تو السلام کو تعبیرات کا علم، اس کے ذریعے پھر اللہ نے ان کو جیل سے نکال کر بادشاہت کی کرسی تک پہنچا دیا۔ اس وقت کا بادشاہ ریان ابن ولید نے خواب دیکھا کہ 7 گائے سمندر سے نکلی ہیں بہت موٹی موٹی، اور پیچھے 7 بالکل کمزور گائے نکلی ہیں اور وہ ان کو کھا گئی، پوری نگل گئی۔ ہر ایک گائے نے بڑی گائے کو پکڑا اور اس کو نگلتے نگلتے پیٹ میں ایسے لے گئی کہ وہ نظر بھی نہ محسوس بھی نہ ہو کہ اس نے وہ اسی طرح دبلی کمزور ہے، اور موٹی گائے کھانے کے بعد بھی دبلی کمزور ہے۔ اس کے بعد دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں، گندم کی 7 پودے ہیں جو بالکل سرسبز ہیں، اور 7 پودے گندم کی 7 بالیاں کٹی ہوئی ہیں خشک، وہ ان کو چپٹ گئی اور ایسی چپٹی کہ ان کو بھی خشک کر دیا، پیلا کر دیا بالکل۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تو عجیب، اور اس کے دل پر اس کا بڑا اثر اور وحشت تھی اس خواب کی۔ اڑنے کے بعد اس نے سارے کاہنوں کو، معبروں کو، وزیروں کو، سب کو جمع کیا۔ جب دربار لگا کہا کہ افتونی فی رؤیا، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب سب غور و فکر کر رہے ہیں لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ موٹی گاؤں کو پتلی گائے کھا گئی اور سبز رنگ کے گندم کے خوشوں کو اور ان کی بالیوں کو سوکھی والی کھا گئی اور سکا دیا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ویسے پراگندہ خیالات ہیں، اضغاث و احلام، ایسے پراگندہ خیالات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسے تشویش ہے، کوئی حقیقی خواب نہیں ہے، یہ رویا صادقہ نہیں ہے، کوئی سچا خواب نہیں ہے جس کی کوئی تعبیر ہو۔
یہ تو ویسے ہی آپ کو ایک وہ آ گیا. اور پھر کہا کہ دراصل ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی معلومات بھی نہیں ہے، ہم اس فن کو اتنا جانتے بھی نہیں. تب اس ساقی کو جس کو تعبیر دی تھی یوسف السلام نے جیل میں دو نوجوانوں کو، ان میں ایک تو پھانسی چڑھ گیا تھا سولی اور ایک بچ گیا تھا، اس کو ایک دم یاد آیا، یوسف السلام یاد ہے. او 6-7 سال پہلے انہیں میں ذمے بھی لگایا تھا اور وہ تعبیروں میں بڑے مشہور تھے جیل میں. اور کہا مجھے بھیجیے، میں جاتا ہوں، میں اس کی تعبیر لے کر آتا ہوں. چاچے جیل گئے، یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. یوسف السلام نے ذرا ذکر نہیں کیا کہ یار تجھے ذمہ لگایا تھا تو بھول گیا، 7 سال مجھے جیل میں ہو گئے. یہ ہے نبیوں کی شان، ذرا ذکر نہیں کیا، ملامت بھی نہیں کی، بلکہ فوراً سے کام کر کے تعبیر بتا دی کہ جو 7 سال تم نے موٹے تازے دیکھے ہیں، یہ 7 سال یہ ہے جو اب چل رہے ہیں، اس میں کھیتی باڑی ہے، اور وہ جو 7 سال خشک ہے یہ قحط کا زمانہ ہے جو سب کچھ کھا جائے گا. جو تم 7 سال میں اناج اور پھل اور پھول اور جو چیزیں بھی تم لگاؤ گے اگلے 7 سال میں بالکل ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر آپ نے بشارت دی بذریعہ وحی کہ پھر اگلے سال جو آئے گا، حالانکہ وہ تعبیر میں اس کا ذکر نہیں ہے، اگلا جو سال آئے گا اس کے اندر پھر اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ پہلے سے کہیں زیادہ فراوانی ہو جائے گی. اور آپ نے تعبیر بھی بتا دی، تدبیر بھی بتا دی کہ ان کو اگر تم چاہتے ہو کہ اگلے 7 سال جو خوش سالی کے ان میں وقت گزارو تو جو تمہاری گندم جو کچھ بھی ہے اس کو صاف نہ کرنا، اس کو بالیوں میں رہنے دینا. چاول ہے تو دھان کی شکل میں رہنے دینا، گندم ہے تو بالیوں میں رہنے دینا، کیونکہ اس کے اندر سسری اور کیڑے نہیں لگتے. اللہ نے غلاف ایسا بنایا ہے، کیڑا چاول کو لگے گا دھان کو نہیں لگے گا. بس بن کو نہیں، آپ نے تدبیر بتائی کیسے کرو، تو پھر وہ تھوڑا کر کے استعمال کرنا تاکہ 7 سال گزر جائیں. اگر تم صاف کر کے چاہے بڑے بڑے اس میں رکھ دو گے بڑولوں میں اور بڑے بڑے مخزنوں میں اور خزانوں میں رکھ دو گے تو کیڑے کھا جائیں گے. یہ تدبیر بھی بتائی اور پھر تبشیر بھی دی، بشارت بھی دی کہ آئندہ پھر جو سال آئیں گے اس میں خوب اللہ فراوانی فرما دے. جب یہ خواب بتایا، جا کر تعبیر بتائی، حیران ہو گئے بادشاہ. انہوں نے کہا اس کو جلدی لے کر آؤ ہمارے پاس، یوسف کو لے کر آؤ. وہ کون ہے؟ جلدی لے کر آؤ. جب آیا پیغام لے کر سرکاری آدمی بھیجا، ساقی یا کوئی دوسرا سرکاری آدمی ایلچی آیا اور میں نہیں نکلوں گا جب تک کہ مجھے جس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اس الزام کی تحقیق کی جائے. پہلے مجھے جو یہاں پر جیل میں ڈال دیا، زلیخا یا اس کی سہیلیوں نے مجھے ڈلوا دیا الزام لگا کر کہ میں ایسا ہوں، لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کہ زلیخا پاک ہے، یوسف مجرم تھا اس لیے تو جیل ہوئی. پہلے اس الزام کی برات چاہیے. اور آپ نے پھر اس کی نشانی بتائی اس کیس کی. ہر کیس کا ایک عنوان ہوتا ہے، اس عنوان سے وہ کیس پہچانا جاتا ہے عدالت میں. لہذا پہلے پوچھے گا جج یا وہ بھی اس کا عنوان کیا ہے. تو یہاں انہیں عنوان بتایا یوسف السلام نے کہ جس کیس میں عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے وہ میرا کیس ہے، اس کی تحقیق کی جائے. یہ عنوان بتایا. ویسے اگر کرتے تو سمجھ میں نہ آتا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا عنوان یہ جس میں عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے وہ ہے، اس میں پوچھو جا کر. چنانچہ پھر جب تحقیق ہوئی تو بات واضح ہو گئی، یہ سب الزام تھا اور سارا زلیخا کی شرارت تھی اور جو کچھ بھی تھا. تو پھر آپ عزت احترام سے نکلے اور پھر آگے اگلے واقعات آ رہے ہیں. وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا، میں نے دیکھا، خواب میں دیکھا، رویا سے انی ارا، میں نے دیکھا، 7 بقرات سمان، 7 گائے ہیں بقرات سمان موٹی. سمان سمین کہتے موٹا، سین سے. ایک سا سے سمین ہوتا ہے قیمتی، ایک سین سے سمین ہوتا ہے موٹا. سمان بقرات سمان، یہ سمان تمیز ہے بقرات کی.
7 گائے. کیسی گائے؟ سمان. یاکلہن سبع عجاف، جس کو کھا رہی ہیں 7 گائے عجاف دبلی. عجاف عجف، اجفا کی جمع، اجفا کہتے ہیں بالکل دبلی، ڈھانگر جس کو کہتے ہیں، بالکل دبلی، ہڈیاں نکلی ہوں، وہ کھا رہی، اور کھا کر پیٹ میں بھی لے گئی اور پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے کچھ کھایا ہے، پھر ویسی کی ویسی. کیونکہ جب قحط پڑتا ہے تو سب کچھ اس میں کھایا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں کبھی کوئی چیز پیدا ہوتی تھی. ایسے زمینوں کے حالات ہو جاتے ہیں. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، اور دیکھے میں نے 7 سنبل، 7 بالیاں، وہ جو خوشہ اوپر ہوتا ہے نا جس میں دانے ہوتے ہیں اس کو سنبل کہتے ہیں. خضر، سرسبز. وَأُخْرَى یابسات، دوسری 7 خشک. اب آگے تفصیل نہیں بتائی، تو وہ تفصیل پیچھے گائے میں آ گئی. جس طرح گائے ان کو کھا گئی، اس طرح یہ خشک جو ہے وہ ان کو چمٹ کر ان کو بھی خشک کر دیا. اس لیے قرآن نے تفصیل بیان نہیں کیا آگے کہ وہ 7 بالیوں نے کیا کیا، کیونکہ جو 7 گایوں نے 7 گایوں کا حال کیا وہی 7 بالیوں نے سرسد بالیوں کا حال کیا، اس لیے قرآن نے اس پر محول کر دیا. یا ایھا الملأ، اے جماعت، اے دربار والو، ملا والو، افتونی فی رویا، فتویٰ دو مجھے اس خواب، میرے خواب کے بارے میں فتویٰ دو، تعبیر کرو. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کرتے ہو. قالو، پہل تو کہا اضغاث و احلام، اضغاث و احلام، کہا کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں. اضغاث کہتے ہیں جڑی بوٹیاں، مکس جڑی بوٹیاں جو جنگلی ہوتی ہیں اس کو اضغاث کہتے ہیں. زغث، خود زغثن، یہ مخصوص جڑی بوٹیاں لے کر 100 مارو آپ، حدیث قرآن میں آیا. ایوب السلام کو اللہ نے کہا. تو یہاں جو منتشر خیالات انسان کے دل دماغ میں ہوتے ہیں اور وہ پھر متشکل ہو جاتے ہیں تو خواب سا بن جاتا ہے، اس کو اضغاث یا احلام کہتے ہیں، پراگندہ خیالات ہیں. پہلے تو یہ کہا، اور آگے کہا وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، ہم خوابوں کی تعبیر کے عالم نہیں ہیں، ہمیں یہ فن نہیں معلوم ہے یہ کیا چیز ہے. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں، وہ جو جیل میں 2 تھے ان میں سے ایک جو نجات پا گیا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اس کو یاد ہے بعد امت، ایک طویل زمانے کے بعد یاد ہے، یوسف السلام نے تو میرے ذمہ کام لگایا تھا اور میں بھول ہی گیا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یہ جملہ معترضہ بیچ میں اللہ نے ذکر کر دیا. کہا اس نے اور اس کو یاد ہے بعد امت، امت کا معنی ہے ایک طویل زمانے کو بھی کہتے ہیں، امت لوگوں کو بھی کہتے ہیں، امت زمانے کو بھی کہتے ہیں. انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی تعبیر. فارسلون، مجھے بھیجو، جیل بھیجو. مطلب کہ جیل شہر سے باہر دور کہیں تھی، کہا کہ مجھے وہاں بھجواؤ، میں بتاتا ہوں. بھیج دیا گیا. وہاں گئے تو کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف ایھا الصدیق، اے مجسمہ صدق و صفا. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف مجسمہ صدق، یعنی ان کا 7 سال کے بعد بھی اس شخص کے دل پر ان کی صدق و صفا کا اتنا اثر تھا کہ 7 سال کے ایھا الصدیق، اے یوسف ایھا الصدیق، افتنا فی 7 بقرات سمان، ہمیں تعبیر بتاؤ ان 7 موٹی گایوں کی، یاکلن سبع عجاف، جس کو کھا رہی ہیں 7 کمزور گائیں، 7 سنبلات خضر، اور 7 ہری بالیاں، وأخرى یابسات، اور 7 خشک بالیاں. لعلی ارجو الناس، لعلی شاید کہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف تعبیر لے کر. یہ لعلی کہا کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی پوری طرح معرفت نہیں رکھتا تھا کہ یوسف السلام یقینی بتا دیں گے، انہیں شاید کا لفظ استعمال کیا. لعلی، یا شاید تعبیر بتا دو تو میں لوگوں کو بتا دوں گا. لعلی ارجو الی الناس، شاید کہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں، یعنی تعبیر جان لیں اور تیرے مقام کو جان لیں، یعنی 2 چیزیں جان لیں، تعبیر جان لیں اور یہ جان لیں تیرے مقام کو. تو اس طرح آپ کی رہائی کی بھی صورت بن جائے گی. قال تزرعون، اب آپ تعبیر دے رہے ہیں، تزرعون 7 سنین دابا، کہا کہ 7 سال تم مسلسل کھیتی کرو گے.
دابا میں نے دابا دائبین کہتے ہیں مسلسلین، مسلسل کسی کام کرنا اس کو دابا کہتے ہیں۔ 7 سال تم مسلسل کام کرو گے، یہاں تک بتایا۔ اس کے بعد بیچ میں تدبیر بتا دی تعبیر کے ساتھ۔ ابھی آدھی تعبیر بتائی کہ 7 سال تم مسلسل کھیتی کرو گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب تدبیر بتا دی، فما حصدتم فذروہ فی سنبلی، پس جو کھیتی تم کاٹو فذروہ فی سنبلی، اس کو چھوڑ دینا بالیوں میں، بالیوں میں چھلکے میں چھوڑ دینا، الا قلیل مما تاکلون، سوائے اس تھوڑی کے جو تم کھاتے ہو، یعنی جتنی ضرورت ہو اتنی صاف کر لی اور باقی ویسے ہی رہنے دی۔ اب تعبیر مکمل کر رہے ہیں، ثم یاتی بعد ذالک سبع شداد، اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، سخت خشک سالی، قید پڑ جائے گا۔ یا کل ما قدمتم لہن، اور وہ 7 سال کھا جائیں گے ما قدمتم لہن، جو تم نے ذخیرہ کیا ہوگا ان 7 سالوں کے لیے، یہ 7 سال میں سب ختم ہو جائے گا۔ الا قلیلا مما توسنون، مگر وہ تھوڑے سے بیج مما توسنون جو تم بچاؤ گے کھیتی باڑی کے، بارش تو ہوگی نہیں، خشک سالی ہوگی، لہذا جو 7 سال کے بعد خشک سالی کے بعد جو تم کھیتی باڑی کرو گے اس کے لیے جو اصل بیج بچاؤ گے اس کے علاوہ سب ختم ہو جائے گا، کوئی ایک دانہ بھی کہیں نہیں ہوگا مملکت میں۔ اگر کسی نے رکھے ہوں گے تو تھوڑے بہتے کہ اب جب بارش کبھی ہوگی تو ہم اس کو کھیتی کریں گے، کیونکہ اگر اصل بیج ہی ختم ہو جائے تو دوبارہ کیا کریں گے، ورنہ سب کھائے جائیں گے۔ یہ ہے وہ 7 گائیں۔ تو یوسف صلاۃ والسلام نے تعبیر بتائی، تدبیر بتائی کہ اس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو سنبل میں چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد تبشیر، یہ وہی کہ ثم یاتی من بعد ذالک عام، اس کے بعد آئے گا ایک ایسا سال فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ دستگیری یغاث غیث سے ہے، غیث سے ہے یا غوث سے ہے؟ اگر غیث سے ہے تو مطلب لوگوں پر بارش برسائی جائے گی، غیث کہتے ہیں بارش کو۔ اگر غوث سے ہے لوگوں کی مدد کی جائے گی، یعنی اللہ دستگیری فرمائیں گے، قید ختم کر دیں گے۔ یہ یغاث الناس کے 2 معنی، غیث یا غوث۔ یغاث الناس کہ لوگوں کو بارش برسائی جائے گی، غیث میں نے بارش کو، اور یہ غوث سے ہے، غوث میں نے مددگار، دستگیری۔ یہ یغاث الناس کے لوگوں کی کیا کی جائے گی؟ دستگیری کی جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ انگوروں کو نچوڑیں گے، شرابیں بنائیں گے، ایسے ہو جائے گا کہ لوگ شراب بنا کر پئیں گے، کیونکہ زیادہ بہتات ہو جاتی ہے جب پھلوں کی، تو پھر اس میں سے جو ہے وہ جوس نکالتے ہیں، کیونکہ اتنا پھل کون کھائے، تو جوس نکالا جاتا ہے، پھر اس کا جوس محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے یاسرون۔ جب بادشاہ کو جا کر تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا قال ملک اتونی بھی، بادشاہ نے کہا اتونی بھی، لے کر آؤ میرے پاس ان کو لے کر آؤ جتنے ایسی عجیب و غریب تعبیر بتائی ہے۔ فلما جاءہ الرسول، جب آئے یوسف السلام کے پاس ایلچی بادشاہ کا، قال ارجع الی ربک، میں نہیں جاؤں گا جیل سے، واپس جاؤ اپنے مالک کے پاس، بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اس کو پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جن نے اپنے ہاتھ کاٹے ہیں۔ اس کیس کا عنوان بتایا، 7 سال پرانا کیس تھا، لہذا اس پرانے کیس کے لیے انہوں نے ایک عنوان بتایا کہ عنوان یہ ہے کہ جو عورتوں کے ہاتھ کاٹے جس مسئلے میں، اس کی تحقیق کرو۔ اچھا، اس میں یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے زلیخا کا نام نہیں لیا، عام بات کی، ان عورتوں کا معاملہ عام بات کی، ایک تو اس لیے تاکہ ایک پر الزام نہ ہو، کیونکہ کیس کا یہ اصول ہے وکالت، وکیل لوگ بتاتے ہیں کہ اگر کیس زیادہ لوگوں پر ہوتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے اور اس میں سب بری ہو جاتا ہے، اگر ایک پر آ جائے تو اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بات تو ایک تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کا نام نہ آئے، اس کے عزت بھی رہے، کیونکہ ان کی سیدہ تھی، آ کر پالا تھا ان کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ساری شامل تھیں، وہ سب کہتی تھی تیری جیسی مالکہ کہتی ویسے مانو، لقید کنا عظیم کے اس سے کہا۔ تو پوچھو، واپس نہیں گئے، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے فریب کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح مجھے فریب دینے کی کوشش کی تھی، اللہ نے میری حفاظت کی، جیل میں جا کر میں محفوظ ہو گیا۔
پیغمبر السلام نے اسی موقع پر اس ارشاد پر، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہوتا کہ رحم اللہ یوسف اللہ پر رحم کرے یوسف السلام پر، کہ جب ان کے پاس پیغام لے کر آیا تو کہا کہ ارجع الی ربک، واپس جاؤ، پہلے تحقیق کرو. کہا کہ اگر اگر میں ہوتا عجبت الداعیہ، میں فوراً اس کے ساتھ چلا جاتا. تحقیق بعد میں ہوتی رہتی. یہ پیغمبر اسلام کے مقام عبدیت ہے، اصل میں عبدیت کا مقام ہے. ان کا میں فوراً چلا جاتا. عافیت یعنی مشکل سے جان چھڑانے کے بعد پھر ہوگا. تو ایک جگہ پر حالات تو آتے رہتے ہیں. ایک حالات میں ایک اور مولانا صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو طبیعت میں کافی پریشانی سی، طبیعت میں گھبراہٹ تھی. تو ان کو کہا کہ یار طبیعت میری بہت گھبرا رہی. ان کا دیکھو یوسف صلاۃ والسلام نے جیل کاٹی، اور اس پر سمجھانے کے لیے اور حوصلہ دینے کے لیے تو میں فوراً کہا، میں کہ بخاری شریف میں اس امت کا مزاج کچھ اور ہے. میں یوسف السلام کی امت سے نہیں ہوں، رسول اللہ کی امت سے ہوں. پھر میں لاجبت الداعیہ ہمیشہ ذکر کرتے تھے. مولانا آپ نے تو وہاں عجیب جواب دیا، مجھے حیران کر دیا، میری ساری تقریر فیل کر دیا آپ نے یہ لفظ کیا کر کہ وسلم کا مزاج ہے لاجبت الداعیہ، میں جلدی سے نکل جاتا. بلکہ بعد میں تو آتا ہے کہ وہ خواب پوچھنے آتا تبھی شرط لگا دیتا، پہلے رہائی دو پھر خواب کی تعبیر بتاؤں گا. لیکن یوسف السلام بہرحال، اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے آدمی پر اگر ایسا کوئی الزام ہو تو اس کی تحقیق حال کروانی چاہیے، تاکہ کیونکہ ایسی تہمتیں انسان کی زندگی میں کام پر آڑ بن جاتی ہیں. بادشاہ نے سب کو اکٹھا کر لیا، دربار میں ساری عورتیں طلب کر لی گئی. قال ما خطبکن، تمہارا کیا واقعہ ہے؟ ما خطبکن، خطاب یعنی خطاب جس سے کسی سے مخاطب ہوا جاتا ہے. ما خطبکن، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم نے پھسلایا تھا یوسف کو اس کے نفس سے. یہاں پر بھی بادشاہ نے ایک کو مخاطب نہیں کیا، سب کو مخاطب کیا. یہ بھی شاہی آداب میں سے تھا. قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم اس پر ذرا بھی کوئی برائی نہیں جانتی، ذرا بھی برائی نہیں جانتی. من شیء یعنی من شیء حقیر، شیء حقیر، ہم تھوڑی سی بھی برائی ان پر نہیں جانتی. جب یہ بات کی اب زلیخا ڈر گئی. انہوں نے کہا کہ میرے خلاف تو گواہیاں دے دیں گی ساری. خود ہی بول پڑی. قالت امرأۃ العزیز، تو اس عزیز کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق، کہ اب حق واضح ہو چکا ہے. انا راودت عن نفسی، میں نے پھسلایا تھا اس کو. یہ فوراً اقرار کر لیا، کیونکہ اگر اقرار کر لے تو تب بھی تخفیف کر دی جاتی ہے بعض کیسوں میں، سب میں نہیں، بعض میں کہ چلو خود اقرار کر لیا چھوڑ دو بھائی. انہوں نے فوراً اقرار کیا. انہوں نے کہا اگر الزام ایسے ثابت ہوگا گواہیوں کے ذریعے تو پھنس جاؤں گی. انہوں نے اقرار کر لیا. انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، اور وہ تو سچوں میں سے ہیں. یوسف السلام سچے ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، میں نے پھسلایا تھا. ذالکا، اب یہ ذالکا سے جو عبارت آ رہی ہے ان میں جمہور مفسرین کہتے ہیں، جیسے کہ امام رازی نے نقل کیا ہے کہ یہ ذالکا سے جو ہے یہاں سے یوسف السلام کا مقولہ ہے. ذالکا یوسف السلام کا مقولہ ہے. ذالکا سے یہ زلیخا کا مقولہ نہیں جیسے بعض مفسرین نے بنایا ہے، بلکہ اگلی بات یعنی پچھلی بات زلیخا کی ہے، لیکن اگلی ذالکا سے یوسف السلام کی ہے. اور قرآن میں ایسا ہے کہ ایک ہی اس میں بات آئی ہے لیکن آدھی کسی اور کی بات ہے، آدھی کسی اور کی بات ہے. قرآن کا اسلوب ہے. ذالکا، یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتلایا کہ یہ میں نے اس لیے نہیں کیا، یہ تحقیق حال سے کوئی سزا دلوانا یا ان عورتوں کو بے عزت کرنا، بلکہ میرا مقصد اپنی نزاہت اور پاکی بھی ہے، اور میرا مقصد اپنے ولی نعمت کو بتانا ہے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی. اسے دل میں آئے کہ یار یہ تو ایک واقعہ سامنے آ گیا، پتہ نہیں اور پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا، مجھے تو خبر بھی نہیں ہے. ذالک لیعلم، یہ اس لیے کہ لیعلم، تاکہ میرا وہ مالک، میرا عزیز مصر جن نے مجھے پالا پوسا، وہ جان لے
انی لم اخن بالغیب، میں نے اس کی خیانت نہیں کی ہے پیٹھ پیچھے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا، ایک تو یہ کہ میں نے خیال، دوسری بات وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو ہدایت کے، خیانت کرنے والوں کو جو قید ہے یا لا یہدی، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے خیانت کرنے والوں کو، مکر و فریب کو. کہا کہ اگر میں نے خیانت کی ہوتی تو یہ پھر آج میرے حق میں دربار میں گواہی نہ ہوتی، یا نہ اب جنہوں نے خیانت کی تھی ان کو اقرار کرنا پڑا ہم سے غلطی ہوئی، میں نے خیانت ہی نہیں کی اس لیے میری پاکی ثابت ہو گئی. ایک قانون کلی بیان کر دیا کہ جب بھی کوئی خیانت کرے گا اور خیانت کے لیے مکر و فریب کرے گا وہ ضرور ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتے. اور جو میرا مالک ہے وہ بھی جان لے اس بات کو کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی اس کے پیچھے، کیونکہ وہ تو دربار میں ہوتا تھا. یہ تو ایک دن قصہ آیا، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا بات گئی ہوگی، اور کہ سب واضح ہو گیا میں نے کبھی خیانت نہیں کی، سب نے اقرار کر لیا. اس ایک واقعہ ہی اتنا دور تک چلا گیا کہ پورے معاملات پیش آئے. جو ذالک لیعلم سے جو قول مقولہ ہے یہ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے. آخر دعوانا